بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت کہے اللہ کے نام سے نکلا ہوں، اللہ پر توکل کیا، گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا، کفایت کیا گیا، بچایا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ دعا کچھ زیادہ وضاحت سے آئی ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں۔ اس کے بعد شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے کہ اس پر اب کیسے قابو کیا جا سکے جسے راہ راست دکھائی گئی اور غیر سے مستغنی کر دیا گیا اور تمام برائیوں سے بچا لیا گیا۔ یہ دعا پڑھنا اگرچہ علماء نے مستحب لکھا ہے، مگر دیکھیں کہ شریعت مطہرہ کے مستحب کاموں میں بھی کتنی حفاظت ہے، تو پھر سنن واجبات اور فرائض میں کتنی حفاظت ہوگی۔ یہ دعا پڑھ کر آدمی نے اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد کیا اور لا حول کے ذریعے اب اپنے آپ کو عاجز جانا، اس پر اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت کا انعام ملا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہدایت نام ہے اس بات کا کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور اس پر اعتماد کامل رکھنے کے ساتھ اپنے تمام امور کو اللہ کی طرف سپرد کر دے۔ خدمت کرنے کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں دو بھائی تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا کوئی کام کرتا تھا۔ چنانچہ کام کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھ کو اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ آدمی کو غیر ظاہری سبب سے بھی رزق دی جاتا ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا بھائی نکھٹو اور کام چور ہے کہ محنت اور مزدوری سے بچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کی بدگمانی دور فرمائی۔ اس میں دو باتیں اہم ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، دین کی خدمت کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کو نکھٹو اور کام چور کہنا صحیح نہیں، کیونکہ علم دین کو حاصل کرنا اور پھر اس کو مخلوق تک پہنچانا یہ امت کا اہم فریضہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو کچھ نہ کہو وگرنہ گنہگار ہوگے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، لعلک ترزق، شاید تم کو اسی کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خود محنت کر کے روزی کما رہا ہوں، مگر ممکن ہے کہ اس روزی کا ذریعہ اور سبب کوئی دوسرا ہی ہو، خاص کر کے ایسے لوگ جو کہ کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کھا کر دوسروں کو بھی ان کی برکت سے روزی دے دیتے ہیں، اس لیے جو روزی کما رہا ہے اس کو احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ کماتا تو میں ہوں اور یہ لوگ کماتے نہیں اور کھاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.